علیکم احمدآز سمرو، کچھ انتہائی اہم ڈیولپمنٹس ہیں. ایک تو بڑی دلچسپ اور ایک ظاہر افسوسناک اور ایک اچھی خبر ہے. جو دلچسپ ہے اس کا تعلق عمران خان صاحب کے ساتھ ہے. اس کا میں سارا کا سارا جو کچا چٹھا ہے عمران خان صاحب کا وہ میں نے آپ کے سامنے رکھنا ہے. عمران خان صاحب کے لیے اب امریکہ میں ایک قانون پیش کیا گیا ہے، آرمی چیف پر پابندی کا قانون. عمران خان کی رہائی کے لیے امریکہ کی کانگریس میں ایک قانون پیش کیا گیا ہے. عمران خان صاحب ماضی میں کیا کہتے رہے ہیں اور اب عمران خان صاحب کے لیے کیا ہو رہا ہے اور کس طرح ڈالرز لگا کر تحریک انصاف امریکہ سے مدد چاہتی ہے، وہ میں نے آپ کے سامنے سارا کچھ رکھنا ہے. اور جو بری خبر ہے، ظاہر ہے اچھی خبر نہیں ہے کسی طور پر بھی، ایک صحافی کو اٹھایا جانا اور پھر عدالت میں پیش کیا جانا اور سائبر کرائم کے تحت FIA کے تحویل میں اس کا جانا. وحید مراد اسلام آباد کے ایک متحرک جرنلسٹ ہیں، ان کو رات گئے اٹھا لیا گیا اور پھر آج عدالت میں پیش کیا گیا. اس میں کیا کیا ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، کیا ماجرا تھا، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھنا ہے. اور اچھی خبر جو ہے اس کا تعلق عمران خان صاحب کے لیے جو یہ بل امریکی کانگریس میں پیش کیا گیا ہے اس کے ساتھ بنتا ہے براہ راست، کیونکہ IMF کے ساتھ پاکستان کا اسٹاف لیول کا معاہدہ طے پا گیا ہے $2 ارب کا. عمران خان تحریک انصاف مسلسل پاکستان کو آئسولیٹ کرنے کے لیے، تنہا کرنے کے لیے، انٹرنلی پاکستان میں عدم استحکام کے لیے اور بیرونی محاذ پر پاکستان کے خلاف لابنگ کے لیے متحرک رہے ہیں. اور اس لابنگ کا نتیجہ اب سامنے آ گیا ہوا ہے. وہ نتیجہ میں نے آپ کے سامنے رکھنا ہے جو بل پیش کیا ہے عمران خان صاحب کہ محبت میں گرفتار یا پھر لابنگ کا چمتکار. وہ ہے جو ولسن اور ایک اور جو ہے وہ کانگریس مین ہے، انہوں نے بل پیش کیا. تو اس پر میرا خیال ہے میں پہلے بات کر لوں، پھر وحید مراد پر بھی میں آتا ہوں آگے چل کے. تو جو ایک بل جو پیش کیا گیا ہے کانگریس میں، اس میں 2 ارکان ہیں. ایک جو ولسن ہے، ریپبلکن ہے اور سمجھا جاتا ہے کہ ٹرمپ کے بہت قریبی ساتھی ہیں. یہ وہ ہیں جو اکثر فری عمران خان کا ٹویٹ کر کے نا تو پاکستان میں عمران خان کے مخالفین کو چھیڑا کرتے تھے اور ان کے اس ٹویٹ سے تحریک انصاف والوں کی جان میں جان آ جاتی تھی. اور یہ جو انہوں نے بل پیش کیا ہے کانگریس میں، اس پر بھی تحریک انصاف والے جو ہیں وہ ایک ٹانگ پر بھنگڑا کر رہے ہیں. مسلسل میں سن رہا تھا ولاگر جو ہیں PTI کے سپورٹر، وہ بڑے خوش ہیں کہ جی واؤ، جس کا انتظار وہ شاہکار آ گیا. یعنی امریکہ نے ہمیں پاکستان پر پابندیاں لگانی اور عمران خان کو اپنی غلامی میں لینا ہے امریکہ نے، مطلب اس کا یہی ہے. تو وہ جناب جو ولسن ہے، ریپبلکن اپنا کانگریس مین اور ڈیموکریٹک رکن کانگریس ہیں جیمز ورنی پنیٹا، انہوں نے پاکستان ڈیموکریسی ایکٹ کے نام پر ایک بل پیش کیا ہے. جب یہ میں پڑھ رہا تھا نا تو مجھے عمران خان صاحب کی اٹھان والا جو پہلا جلسہ تھا نا 2011 کا 30 اکتوبر 2011 مینار پاکستان، اس جلسے میں منصور اعجاز کا ذکر ہوا تھا اور عمران خان نے کہا تھا کہ جی صدر زرداری نے وہاں جو میمو گیٹ اسکینڈل بنا، صدر زرداری نے وہاں پر جو ہے وہ امریکی حکام کو کہا ہے کہ جی پاکستان کی فوج سے مجھے بچاؤ، یہ ایسے کر رہے ہیں، مجھے میرے ساتھ ایسے کر رہے ہیں. وہ ایک بڑا ظاہر ہے پھر وہ ایک جھوٹ کا پلندہ تھا، اس میں ثابت تو کچھ نہیں ہوا تھا. لیکن عمران خان نے وہ تقریر میں وہ بھڑک مار دی، بات کر دی. میاں نواز شریف صاحب درخواست لے کر کالا کوٹ پہن کر افتخار چودھری کی عدالت میں چلے گئے اور افتخار چودھری نے کمیشن بنا دیا بغیر کسی نوٹسز کیے ہوئے. نکلا کچھ بھی نہیں، کھودا پہاڑ نکلا چوہا اور وہ بھی مرا ہوا، کچھ نہیں ہوا. لیکن ایک چیز ضرور ہوئی کہ آگے چل کے عمران خان صاحب کیسے ایکسپوز ہوتے ہیں وہ ضرور آج میں آپ کو اس سارے قصے میں بتاؤں گا. اور دوسری چیز کیری لوگر بل اسی زمانے میں کہ جی پاکستان میں جو اپنا سویلین امداد ہے اور جو پاکستان کو جو امریکہ دیتا ہے اپنا، اس میں پتہ نہیں کون سا فرینڈشپ فنڈ ہوتا تھا امریکہ دیتا تھا دہشت گردی کے خلاف، تو وہ استعمال بذریعہ سویلین گورنمنٹ ہو، کچھ اس طرح کی پابندیاں تھیں. اس پر عمران خان صاحب آگ بگولا ہوتے تھے روزانہ. کیری لوگر بل، وکی لیکس، پتہ نہیں کیا کیا کہتے تھے. چلے وکی لیکس ہی نا، اس میں سچ کیا تھا کیا نہیں تھا، کیا جھوٹ تھا، کیا پروپیگنڈا تھا، وہ ایک الگ بات ہوتی تھی کہ جی یہ حکومت ہماری کہہ دیتی ہے امریکہ کو جی تم لوگ ڈرون حملے کرو اور ہم ادھر ہلکا پھلکا احتجاج کریں گے اپنے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے. لیکن یہ جو بل پیش ہوا ہے، یہ جب میں پڑھ رہا تھا، اس کا متن میں پڑھ رہا تھا جو انہوں نے شیئر کیا اپنے ٹویٹر ہینڈل پر جو ولسن نے،
وہ میں پڑھ رہا تھا تو مجھے یاد آ گیا کہ اونٹ رے اونٹ تیری کون سی کل سیدھی. مطلب یہ سوچنے میں مجبور ہو گیا نا کہ بھائی یہی امریکہ، کیری لوگر بل پر تماشا کرنے والے، منصور اعجاز کے جو میمو گیٹ کا ڈرامہ رچانے والے، اور پھر اپریل 27 مارچ کو 2022 کو اس میں پریڈ گراؤنڈ میں جلسہ کر کے قوم کو ڈگڈگی پر نچانے والے کہ یہ تو امریکی سازش ہے میرے خلاف، یہ رجیم چینج سازش ہے، اس میں امریکہ ملوث ہے. وہ عمران خان صاحب جب حکومت سے ہٹتے ہیں تو پھر کس طرح یہ والا دن لانے کے لیے ڈالر خرچ کرتے ہیں. عمران خان صاحب ابھی رہا تھے، آزاد تھے، ابھی گرفتار نہیں ہوئے تھے. کئی بار ایسی خبریں ہمارے سامنے گزری. میں نے ابھی وہ جب دیکھ رہا تھا ذرا ماضی کا ریکارڈ میں نے نکالا تو ایک فینٹن ایک لابنگ فرم تھی فینٹن آرلوک، ان کے ساتھ انہوں نے معاہدہ کیا. اگست 2022 کی خبر ہے، 12 اگست کی، 6 ماہ کا معاہدہ. جو عمران خان نے تماشا کیا تھا نا کہ جی یہ تو مجھے امریکہ میرے خلاف سازش کی، امریکہ نے مجھے ہٹوایا ہے، تو اس پر انہوں نے کہا جا کر وہاں پر وہ جو بل اپنا کیا نام تھا ان کا جو انڈر سیکرٹری تھے جن کے اوپر ڈونلڈ لو، انہوں نے کہا کہ جی ڈونلڈ لو نے مجھے ہٹوایا ہے. عمران خان نے کہا انہوں نے ہمارے سفیر کو دھمکی دی ہے. پھر پی ٹی آئی کا جو اوورسیز پاکستان جو چیپٹر تھا وہاں کا اوورسیز کا، اس کے جو سربراہ تھے وہ جا کر ڈونلڈ لو سے ملتے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں وہ ہم صرف پاکستان کے لیے کہہ رہے ہیں، ہمارا امریکہ کے ساتھ ہماری کوئی دشمنی نہیں ہے، نہ عمران خان صاحب جو بات کر رہے ہیں اس کو آپ نے سنجیدہ لینا ہے. یہ بات آن ریکارڈ ہے. تو 12 اگست 2022 کی خبر ہے کہ 6 ماہ کے لیے ایک لابنگ فرم ہائر کی گئی $25,000 پر منتھ کہ جی امریکہ کو یہ سمجھائیں کہ عمران خان آپ کا دشمن نہیں، مخالف نہیں، ہماری مدد کریں. پھر ایک 24 مارچ 2023 کو پھر ایک 6 ماہ کا معاہدہ ہوتا ہے. ایک اور کنسلٹنٹ کمپنی ہے اور اس کے ساتھ $8,333 پر منتھ کا معاہدہ ہوتا ہے. پھر 30 جنوری 2024 ایک امریکی نژاد پاکستانی ہے فیاض قریشی صاحب، ان کے متعلق جیو نے رپورٹ کیا، مرزا علی شاہ نے رپورٹ کیا کہ انہوں نے ایک فرم ہائر کی واشنگٹن میں، وہ £35,000 دے کر 35,000 پاؤنڈ کا معاہدہ ہوا کہ جی عمران خان کے لیے کچھ لابنگ کرے. اب یہ جو 24 کا والا معاملہ ہے تب تک عمران خان صاحب جو ہیں وہ گرفتار ہو چکے ہیں، تب تک وہ جیل جا چکے ہوئے تھے. اور 24 مارچ 2023 کو ظاہر عمران خان صاحب اگست 2023 میں گرفتار ہوئے، جیل گئے. تو یہ 2 ان کی گرفتاری سے پہلے کے ہیں اور ایک جو ابھی خبر میں، اور کئی ایسے معاہدے، کئی ایسی لابنگ فرمز ظاہر کیے. تو جو اب اس کا اثر کیا ہوا ہے کہ جو بل پیش کیا گیا ہے اس کا میں متن موٹا آپ کے سامنے رکھتا ہوں. وہ یہ ہے کہ جی پاکستان کی جو آرمی چیف ہے اور اس نظام کے جتنے بھی کرتا دھرتا ہے آج جو چل رہا ہے پاکستان میں سسٹم، ان پر پابندیاں لگا دیں. ان کے ویزے امریکہ میں ان کے داخلے پر پابندی لگا دیں اور پاکستان پر بھی پابندیاں لگائیں. اور جب تک پاکستان میں جمہوریت بحال نہیں ہوتی پابندیاں برقرار رہیں. اور عمران خان کی اگر رہائی ہو جاتی ہے تو پھر اب جمہوریت ایک طرف، دوسری طرف عمران خان کی رہائی، اگر عمران خان کی رہائی ہو جاتی ہے تو پھر ٹرمپ انتظامیہ جو ہے وہ اس کو یہ اختیار ہو کہ وہ پابندیاں ختم کر دے، اٹھا لے. یعنی انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں، ملک کی عسکری اور سیاسی قیادت کے خلاف امریکی ویزوں کی پابندیوں کا ذکر ہے اس میں کہ پابندیاں لگائی جائیں. اور جب جنرل عاصم منیر عمران خان سمیت سیاسی کارکنان کو رہا کر دیں تو پھر ان پر بھی یہ پابندی ہٹا دیں. یعنی ٹوٹل کس کو کہہ رہے؟ امریکہ کو. کس کے اوپر پابندیاں لگوا رہے؟ پاکستان کے آرمی چیف کے اوپر. یہ جو ولسن ہے ان کے اوپر لابنگ کر کے خرچہ کس نے کیا؟ پی ٹی آئی نے. پی ٹی آئی کے اوورسیز چیپٹر نے، زلفی بخاری اس میں وہاں پر بیٹھے ہوئے جتنے پی ٹی آئی کے بڑے بڑے اپنا لوگ ہیں، لیڈر ہیں، وہ سارے وہاں پر یہی کام کر رہے ہیں. اب اس میں بی بی سی کی رپورٹ پڑھ رہا تھا، انہوں نے کئی ایکسپرٹ سے بات کی، انہوں نے کہا کہ جس سے کچھ نہیں ہوتا. مطلب اگر میں اس کو سادہ الفاظ میں کہوں کہ رونق لگی رہنی ہے. عمران خان کا ذکر جو ہے وہ آئے گا. کافی دنوں سے عمران خان صاحب کے لیے اس طرح چرچا نہیں ہوتا. اب عمران خان صاحب کا نام بیچنے والے بھی، ان کو بھی اندازہ ہو گیا کہ اب یہ ایکسپائر ہو گیا، اب سودا یہ نہیں بکنا. کچھ دن پہلے یہ جو امریکی دفتر خارجہ کے ترجمان نے ایک پریس کانفرنس کی تھی اور اس میں سوال ان سے عمران خان کے متعلق ہوا تھا. ترجمان ہیں ٹیمی بروس.
ان سے سوال ہوا تھا عمران خان صاحب کے متعلق کہ جی انہوں نے کہا کہ جی ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم اس میں کچھ نہیں کر سکتے، ہم کسی بھی دوسرے ملک کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کرتے، یہ انہوں نے کہا۔ تو اس سے اور مایوسی ہوگی تحریک انصاف کے اندر۔ تحریک انصاف کے وہ جو لوگ جو کہتے تھے کہ ٹرمپ آئے گا اور عمران خان کو رہا کروائے گا، ہیلی کاپٹر میں بیٹھے گا، اڈیالہ اترے گا اور اڈیالہ کا تالا کھلوائے گا اور عمران خان کو لے کر ساتھ لے جائے گا، ایسا نہیں ہوا۔ بلکہ ان کو جھٹکا تب لگا جب صدر ٹرمپ نے پہلی اپنی بطور صدر، دوسری بار جب وہ صدر منتخب ہوئے، حلف اٹھایا اور پہلی بار انہوں نے جو کانگریس کو خطاب کیا اس میں انہوں نے پاکستان کا شکریہ ادا کیا۔ وہ داعش کا جو دہشت گرد گرفتار کر کے شریف اللہ پاکستان نے امریکہ کے حوالے کر دیا، تو اس میں ٹرمپ مطلب شکریہ کا مطلب کس کا تھا؟ ظاہر ہے وہ داعش، ٹی ٹی پی اور ان لوگوں کے خلاف کوئی سویلین حکومت، ظاہر حکومت تو انتظامیہ تو ہوتی ہے نا۔ اب اگر افغانستان میں امریکی فوج کوئی بڑا کارنامہ سر انجام دے تو اس میں ظاہر ہے اگر امریکی افواج کو یا امریکی حکومت کو کوئی مبارکباد دے گا تو یا اس کا شکریہ ادا کرے گا تو ظاہر ہے براہ راست تو وہ ٹرمپ انتظامیہ کا ہوگا، لیکن کارنامہ تو فوج کا ہے نا، امریکی فوج کا۔ بالکل اسی طرح شریف اللہ کو گرفتار کر کے امریکہ کے حوالے کرنے کا فیصلہ بے شک سویلین حکومت کا ہو یا امریکہ نے مانگا اور پھر وہ ایجنسیوں نے ISI اور CIA نے مل کر وہ جو بھی ایکشن کیا تھا، لیکن شریف اللہ کی گرفتاری جو تھی اس کا تعلق تو براہ راست پاکستان کی فوج سے تھا۔ تو شکریہ ادا کرنے کا مطلب یہ تھا کہ وہ براہ راست آرمی چیف کا شکریہ ادا کر رہے ہیں کہ جی بہت مہربانی یار آپ نے بچا لیا۔ ہم تو ٹرمپ نے کہا تھا کہ جی میں تو یہاں پر اپنا بقول شیر افضل مرف تھوڑا گیا تھا، یہاں پر جو میری پالیسیاں تھیں روزانہ یوٹرن لینا پڑ رہا تھا، لوگ سوال کر رہے تھے کہ یار یہ کیا بندہ آ گیا ہے۔ تو ان کو ذرا ایک فیس سیونگ مل گئی یا ایک تقریر کا مواد مل گیا تقریر کا کہ جی ہم نے اپنا ایک بہت بڑا دشمن جو ہے وہ ہمارے حوالے ہو گیا، پاکستان نے گرفتار کر کے ہمیں دے دیا ہے۔ تو وہ شکریہ کس کا تھا؟ وہ شکریہ ظاہر آرمی چیف کا تھا۔ تو پھر وہ جو ایکسپرٹس ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یار دیکھو کچھ دن پہلے اگر ٹرمپ پاکستان کا شکریہ ادا کرتا ہے تو یہ جو بل ہے یہ رونق کے علاوہ کچھ نہیں ہے، رونق لگی رہے گی، ذکر ہوگا، لو جی امریکہ سے ایک بڑا ایکشن ہو گیا، بڑی کارروائی ہو گئی، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوگا۔ ایک بل ہے، اس بل کو پذیرائی ملتی ہے نہیں ملتی، وہ قانون کی حیثیت اختیار کرتا ہے نہیں کرتا، وہ تو ابھی ہنوز دلی دور است، لیکن اس میں ہی بھائی لوگ جو ہیں وہ اپنا ایک ٹانگ پہ نچ کے انہوں نے اپنے گھنگرو توڑ دیے ہیں۔ تو یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ اتنا ضرور ہے کہ تحریک انصاف اور عمران خان کا چہرہ بے نقاب کر رہا ہے یہ بل کہ کتنے دوگلے ہیں، یہاں پر اپنی حکومت کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے، قومی سلامتی کمیٹی میں بیٹھنے کو تیار نہیں ہے، باہر ڈالر خرچ کر کے امریکہ کی جو ہے نا مدد لینے کے لیے بےتاب ہے۔ اور یہ ہوا عمران خان جس نے مسلسل جلسے کیے غلامی نامنظور کے اور قوم کو پتہ نہیں کدھر کدھر جو ہے بیوقوف بنایا۔ تو ایک تو یہ جو معاملہ ہے، یہ جو بل ہے، یہ عمران خان صاحب کی سیاست کے لیے ابھی فوری طور پر نہیں ہوتا، کچھ چیزوں کا اثر ہوتا ہے دیر پا یا آہستہ آہستہ اثر ہوتا ہے، اس کا امپیکٹ جو ہوتا ہے نا وہ آہستہ آہستہ ہوتا ہے۔ سلو پوائزن عمران خان کہتے ہیں نا، یہ عمران خان کی سیاست کے لیے سلو پوائزن ہے۔ جب تاریخ لکھی جائے گی اور جب ابھی مطلب جو حالات حاضرہ میں بھی جب بات ہوگی تو بات یہ ہوگی کہ بھائی تم تو غلامی نامنظور کے نعرے لگاتے تھے، تم تو امریکہ کے پاکستان میں مداخلت کے خلاف تھے، تو تم تو مداخلت کی دعوتیں دے رہے ہو، تم پاکستان کی فوج کے سربراہ کے اوپر پابندیاں لگوا رہے ہو۔ تو پاکستان کی فوج کے سربراہ کی امریکہ میں داخلے پر پابندی یا ویزا پر پابندی اگر ہو جاتا ہے تو ظاہر پاکستان کے لیے بہت خطرناک اس کے نتائج ہوں گے۔ اور یہ صرف آرمی چیف کے لیے نہیں ہوگی، وہ ایک ذات ہے، ایک آرمی چیف جنرل عاصم منیر ہے، وہ کل کو انہوں نے ریٹائر ہو جانا ہے، لیکن پاکستان کے آرمی چیف پر پابندی لگنا اور لگوانا اور اس کے اوپر لابنگ کرنا، کیونکہ یہ جو بل میں ہے یہ باتیں PTI کے لوگ ادروائز کسی نہ کسی شکل میں کر چکے ہوئے ہیں۔ تو بہرحال ایک یہ معاملہ، اور دوسرا ظاہر ہے اگر کوئی اس طرح کی کوئی ہوتی اور امریکہ عمران خان صاحب یا PTI کی لابنگ میں آتی امریکہ کی انتظامیہ، ٹرمپ انتظامیہ، جس سے عمران خان صاحب کی بہت امیدیں وابستہ تھی، تو پھر IMF جو ہے وہ پاکستان کو قرضہ
دینے کے لیے نا جو اپنا اسٹاف لیول کا معاہدہ ہے $2 ارب کا، وہ نہ ہوتا IMF کے ساتھ. یہ بھی اس میں بھی آپ کو یاد ہوگا کہ PTI والوں نے تو بڑی کوشش کی تھی، عمران خان نے خود کوشش کی تھی کہ IMF پاکستان کو قرضہ نہ دے. خط لکھا عمران خان صاحب نے جیل سے IMF کو کہ جب تک یہ مجھے رہا نہیں کرتے، جب تک پاکستان میں یہ نہیں ہوتا، تب تک آپ ان کو، ہاں وہ کیا ہے، انتخابات کا آڈٹ نہیں ہوتا 2024 کے عام انتخابات کا، تب تک آپ نے پاکستان کو کوئی قرضہ نہیں دینا، پاکستان کے ساتھ انگیج نہیں رکھنا. PTI اپنا ان کی لابنگ سے امریکی جو اپنا ارکان کانگریس تھے، ارکان ایوان نمائندگان کے اور کانگریس کے، انہوں نے 60 ارکان نے خط لکھا تھا جو بائیڈن کو پاکستان پر کے ساتھ تعلقات ختم کرے جب تک عمران خان کی رہائی نہیں ہوتی. لیکن یہ IMF کا اسٹاف لیول کا معاہدہ ہونا بتاتا ہے کہ یہ جو میں بار بار کہہ رہا ہوں نا کہ رونق کے علاوہ کچھ نہیں ہے یہ بل، تو اسی کو ثابت کر رہا ہے. اچھا جی، دوسری چیز ایک افسوسناک، صحافی وحید مراد بہت ایکٹیو ہیں اور ان کو خبر آئی کہ رات گئے ان کو نا، ان کا جو گھر ہے اسلام آباد میں، وہاں سے کوئی کالے ڈالے میں لوگ آتے ہیں اور وہ ان کو اٹھا کے لے جاتے ہیں، اور ایک کوئی ان کا دوست ان کا پیچھا کرتا ہے تو صحافی کا، تو ان کو تشدد کا نشانہ بنا کے اور وہ وہاں سے نکل جاتے ہیں لے کے. پھر درخواست دائر ہوتی ہے صبح اسلام آباد ہائی کورٹ میں بازیابی کی، اور پھر پتہ چلتا ہے کہ جو ان کو ایک اسلام آباد کی جو عدالت ہے ایک، اس میں ان کو پیش کیا جاتا ہے، اور عدالت میں پیش جب کیا جاتا ہے، ہتھکڑیاں لگے ان کو وحید مراد کو، تو وہ عدالت میں بتاتے ہیں کہ جی مجھے جب میرے گھر پر رات کو، کہتے ہیں میری سانس کینسر کی مریض ہیں، جب یہ لوگ آئے میرے گھر پہ اور میں نے ان کو کہا کہ جی اپنا تعارف کروائیں، آپ کون ہیں، تو انہوں نے میری آنکھوں پر کالی پٹی باندھ دی، مجھے اٹھا کر لے گئے، اور ابھی 20 منٹ پہلے مجھے انہوں نے FIA کے حوالے کیا. تو یہ انہوں نے اپنا عدالت نے FIA کی جو FIA نے بتایا کہ ان کے خلاف سائبر کرائم کا مقدمہ درج ہے پیکا قانون کے تحت، اور ان کا ریمانڈ چاہیے. تو جج صاحب نے اسلام آباد کی عدالت نے 2 دن کا جسمانی ریمانڈ وحید مراد کا دے دیا. چند دن پہلے کراچی سے فرحان ملک کو گرفتار کیا گیا تھا. فرحان ملک کو عدالت نے جوڈیشل کر دیا تھا، جیل بھیج دیا تھا. دوبارہ FIA نے ان کو گرفتار کر کے ایک اور مقدمہ ان کے اوپر، اور وہ تھا غیر قانونی کال سینٹر چلانے کا اور لوگوں کے ساتھ فراڈ کرنے کا. تو فرحان ملک کے متعلق تو خیر کافی ساری چیزیں لوگ کہتے ہیں کہ معاملات ان کے تھے گڑبڑ، لیکن وحید مراد کوئی کے معاملات ایسے نظر نہیں آ رہے بظاہر. میں نے ان کی پوری ٹائم لائن چیک کی ہے، اس کی کیا کہتے ہیں ٹویٹر کی، اس پر تو مجھے کوئی ایسی چیز نہیں ملی جس میں کوئی مطلب انہوں نے کچھ ٹویٹس ری ٹویٹ کیے ہوئے، وہ کچھ مارنگ بلوچ کے حوالے سے، کچھ بلوچ خواتین کی گرفتاریوں کے حوالے سے، لیکن کوئی ایسی چیز بظاہر مجھے نظر نہیں آ رہی تھی. لیکن بہرحال اب یہ ہے کہ اس طرح تو ہوتا ہے. پھر اس طرح کے کاموں میں کچھ چیزیں جب پابندیاں ہوتی ہیں، سختیاں ہوتی ہیں، تو اس میں پھر جیسے میں اکثر کہتا ہوں نا کہ بڑا باریک لائن ہے، وہ تنے ہوئے دھاگے کے اوپر چلنا، تنی ہوئی رسی کے اوپر چلنا ہوتا ہے آزادی صحافت، اور پھر اس کے خلاف جو پروپیگنڈا، جھوٹا پروپیگنڈا، اس کے خلاف کارروائی کرتے کرتے حقیقی صحافیوں کو رگڑے میں آنا. تو یہ دونوں چیزوں میں محتاط ہو کر چلنا ہوگا صحافیوں کو بھی اور اداروں کو بھی، کہ ایک بندہ خبر دے رہا ہے، ایک بندہ تبصرہ کر رہا ہے، وہ پروپیگنڈا میں نہیں آتا. ایک بندہ جھوٹ پھیلاتا ہے، وہ پروپیگنڈا میں آتا ہے، فیک نیوز. اور کسی کو گالیاں دینا، کسی کو جھوٹے الزام لگانا اور خبر دینا، ان دونوں میں فرق ہے. تو اس طرح صحافیوں کو ان دونوں میں فرق کرنا چاہیے، اس طرح FIA ہو یا دوسرے ادارے، ان کو بھی فرق کرنا چاہیے کہ خبر کی بنیاد پر یا تبصرے کی بنیاد پر تو کسی کے اوپر مقدمات نہیں ہوتے. پتہ چل جائے گا کیا معاملات تھے وحید مراد صاحب کے. لیکن اچھی بات یہ ہے کہ کم از کم ان کو پیش کیا گیا، وہ لاپتہ نہیں ہوئے جس کا خدشہ تھا، جس کا الزام ان کے اہل خانہ یا باہر بیٹھی ان کی بیگم صاحبہ لگا رہی تھی. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.